مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة وقال تعالى في مقام آخر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو چاند، سورج، ستارے، سیارے، آسمان، زمین، الغرض ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان رہا کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور مخدوم بنایا۔ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم کو کس کے لیے بنایا ہے؟ آخرت کے لیے بنایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان رہا، ایک مخصوص اور ایک اشرف مخلوق میں اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے، ورنہ بے شمار مخلوقات ہے اللہ کے، اللہ چاہتے تو ہم کو اس میں پیدا کر سکتے تھے۔ اور اللہ کا مزید احسان کیا نظام ہے میرے اللہ کا، اللہ رب العزت کی قدرت، خالق کائنات کا نظام بڑا زبردست۔ بارہا قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ میں غور کرو، میرے تخلیق میں غور کرو، تم کو ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا سامان نظر آئیں گا۔ اللہ رب العزت نے اس نظام کو اتنے بہترین سانچے میں ڈھالا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اب دیکھیں موسموں کا تبدیل ہونا، ایک سال کے اندر 3 سے 4 موسمیں آتے ہیں، موسم سرما، موسم گرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح
کا موسموں کے اعتبار سے بدل بدل کے مارکیٹ میں آنا اور ہم تک پہنچ جانا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر ایک ہی پھل ہوتا اور سال بھر اور زندگی بھر وہی کھانا ہے تو انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا، اور ایک ٹائم میں 3 4 قسم کے پھل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کسی کا مزاج کسی پھل کے کھانے کا ہوتا ہے، کسی کا مزاج اس کو نہیں کھانے کا ہوتا ہے، تو چوائس اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے رکھی ہے۔ اگر ایک ہی موسم ہوتا، مثال کے طور پر موسم سرما، پورے سال 12 مہینے موسم سرما ہی اگر ہوتا تو انسان گرمی کا انتظار نہیں کرتا، ٹائم کے ختم ہونے کی جو لذت ہے، پھر نئے ٹائم کے آنے کی جو مزہ، جو آنے کا جو مزہ ہے، یہ انسان کی زندگی سے اڑ جاتا۔ رات آئی تو دن کا انتظار کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا والسماء، آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے بروج بنائے ہیں، اور وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اسی آسمان کے اندر اللہ نے چمکتے دھمکتے چاند اور سورج اور ستاروں کو پیدا فرمایا ہے اس کے زینت کے لیے۔ ہے کوئی آج تک ایسا جس نے آسمانوں میں کوئی عیب نکال کر بتایا ہو کہ آسمان ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا؟ کوئی ہے؟ بتائیں آپ۔ اور جب سے اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا کیا ہے آج تک اپنی کیفیت پر باقی ہے، اپنی حالت پر باقی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی گارنٹی وارنٹی دیتے سال 6 مہینے کی، اور اس کے پہلے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، گارنٹی دیتے ہیں سال کی، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انسان کا بھروسہ نہیں، تو یہ تو چیزیں ہے۔ کیا ڈائلاگ مارتے آگے سے؟ انسان کا بھروسہ نہیں ہے، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس کا کیا بھروسہ رہے گا؟ تو یہ انسان کی اپنی کمزوری بتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہے اس میں عیب نکال کے بتاؤ، نہیں بتا سکتے کوئی۔ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، تو یہ اللہ کا بڑا احسان۔ انسان کے مزاج کے اندر بھی اللہ نے مختلف چیزوں کی رغبت رکھی ہے، اس لیے کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی کے ذریعے سے 4 خمیروں کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے اندر مختلف مزاج اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ کبھی سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی بارش کا موسم، کبھی خزاں کا موسم، یہ انسان کی فطرت میں ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ سردی کے موسم آنے کے بعد گرمی کا انتظار کرتا ہے، اور جب گرمی کا آ گیا تو بارش کا انتظار کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، صلاۃ الاستسقاء پڑھتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ یہ انسان کے مزاج کے اعتبار سے اللہ نے دنیا کے نظام کو ڈالا ہوا ہے۔ کتنا کرم ہے میرے اللہ کا، ہے کہ نہیں؟ بتائے۔ تو ان موسموں کے ذریعے سے، یہ موسموں کا آنا یوں ہی نہیں ہے، سردی اور گرمی کا آنا یوں ہی نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک حکمتیں ہوتی ہیں، ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں اللہ کی۔ بظاہر ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ بھئی موسم گرما ہے تو گرمی کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے، موسم سرما ہے سردی کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ کھیت اور کھلیانوں کے لیے گرمی کا موسم ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض اناج سورج کی گرمی کی وجہ سے پکتے ہیں اور اگتے ہیں، اور بعض اناج ایسے ہوتے ہیں جو بارش کی، سخت بارش کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ بظاہر یہ مصلحتیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کی فرمائش پر اسے اجازت سانس لینے کی دے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اسے سال میں 2 دفعہ سانس لینے اور چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ جب وہ سانس لیتی ہے تو سردی کا موسم آتا ہے، اور جب چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم آتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اس کی روایت ہے۔ ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، اللہ رب العزت نے اس نظام کو جو بنایا ہے، بظاہر ہماری عقلیں جہاں تک پہنچتی ہیں، اگر ہم اس پر بھی غور کریں تو ہم کو ہدایت مل جائے۔ اور کئی جگہ پہ اللہ نے کہا وفی انفسکم، اپنے ذات میں تو غور کرو۔ آنکھیں اللہ نے بنائی، کان اللہ نے پیدا فرمائے، زبان، ناک، دیکھے کیا بہترین اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے۔ آنکھ کے اندر نمکین پانی کا آنا، اگر کوئی کچرا یا کوئی دھول مٹی اگر آنکھ میں چلی جائے تو وہ نمکین پانی کے ذریعے سے پگھل کر نکل جائے، ختم ہو جائے۔ نمکین چیزوں کو پگھلا دیتی ہیں۔ اور ناک کے اندر چکناہٹ والا پانی پیدا کرنا، یہ اللہ کی کیا زبردست قدرت ہے۔ اگر کوئی دھول مٹی سانس کے ذریعے سے جب ناک میں جاتی ہے تو صاف ستھری ہوا فلٹر کر کے ہوا کو اندر چھوڑتی ہے، اور وہ جو چکناہٹ ناک میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ دھول مٹی کو جما لیتی ہے۔
اسی لیے ناک کے اندر گندگی نکلتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور کھاتے وقت میں زبان سے تری کا نکلنا, گیلے پن کا, تھوک کا نکلنا, جو تیزی کے ساتھ کھاتے وقت میں جب نوالا چباتے ہیں, جس رفتار سے, جس اسپیڈ سے وہ پانی نکلتا ہے, اگر کھانے کے علاوہ وقت میں اللہ نے وہ پانی کی رفتار اگر بڑھا دی تو انسان بات نہیں کر سکتا. منہ میں جب پانی مارے جاتا ہے انسان بات کر سکتا ہے. اور اگر وہی پانی کی رفتار اللہ نے کم کر دی, زبان کا پانی بھی اگر خشک ہو جائے تو انسان بات نہیں کر سکتا ہے, گلا گھٹنے لگتا ہے انسان کا. بولتے ہیں میری زبان سوکھ گئی ہے, پانی پلاؤ, مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے. کون سا ڈاکٹر ہے دنیا میں بتائے جو زبان کے پانی کو پیدا کرے اور زبان کے پانی کو کم اور زیادہ کرے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ یہ اللہ کا نظام. اس پر تو غور کریں. کیا اللہ نے خون کا نظام بنایا ہے, کیا رگوں کا نظام بنایا ہے. بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ انسان کے جسموں میں نسیں اتنی لمبی اللہ نے فٹ کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کو نکال کر دنیا کے چکر لگائی جائے تو 3 مرتبہ چکر لگائی جا سکتی ہے. کتنی دفعہ؟ اتنا بڑا نسوں کا نظام, رگوں کا نظام ہم اپنے جسم میں لیے بیٹھے ہیں. اللہ نے اگر ایک ایسی نس کاٹ دی نا, جھٹکا دے دیا کسی نس کا, کیا کر سکتے ہیں؟ پچھلے ہفتے سنیچر کو کھراڑی گاؤں کی جو مسجد ہے وہاں کے امام صاحب, قاری صاحب ہفتے واری کو آئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. کھاتے وقت تذکرہ کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ 1 جنوری 2024 کو میرے چچازاد بہن کا, چچازاد بھائی کی بیٹی, بھتیجی چچازاد بھائی کی بیٹی کا نکاح تھا. 1 جنوری 2024 پیر کے دن, اور 30 دسمبر 2023 کو اس کا انتقال ہو گیا. کوئی بیماری نہیں, غسل کرنے کے لیے چلی گئی, ہارٹ اٹیک آ گیا اور انتقال ہو گیا. ایک دن بیچ میں, سنڈے کا دن بیچ میں, پیر کو منڈے کو کیا تھا؟ نکاح تھا. ہم انتظار کرتے ہیں بڑھاپے کا, ہم انتظار کرتے ہیں کسی بڑے بیماری کے آنے کا, کسی بڑے بیماری کے میسج دینے کا, کہ مجھے نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے, اللہ کی پناہ, کہ مجھے خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے, تب میں اللہ کی عبادت کروں گا, تب میں مسجد کی طرف آؤں گا, تب میں اللہ کے رضا والے کام کروں گا, تب میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں. ہم انتظار کرتے ہیں بوڑھے ہونے کا, بیمار ہونے کا, حادثات کے شکار ہونے کا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, اس لیے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں ہے. یعنی تھوڑے تھوڑے سے جھٹکے اللہ کبھی کبھی دیتا ہے انسان کو, وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں, تجھے کسی بڑے طوفان کی ضرورت ہے. کشتی میں سواری کر رہا ہے, ہلکے ہلکے جھٹکے آتے ہیں تو کشتی بان کو چاہیے کہ فوراً کشتی کو ریورس لے لے اور اپنے بچاؤ کا سامان کر لے, لیکن پھر بھی سنبھلتا نہیں ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسے کشتی والوں کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ طوفان کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اسی کی ضرورت ہے, بڑھاپے کی اور کسی بڑے بیماری کے آنے کی. جب بڑی بیماری ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نا تم چند مہینوں کے, چند دنوں کے مہمان ہو, پھر حضرت صدقات اور خیرات اور تہجد اور روزہ اور قرآن کی تلاوت. اب اس کو بتایا گیا کہ تیرے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے. ہم کو کس نے بتایا؟ ہم کو کس نے بتایا کہ ہمارے پاس 40 سال کا وقت ہے, ہمارے پاس 30 اور 25 سال کا وقت ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ بتائیں, کسی نے بتایا ہے؟ پھر ہم کیوں اتنے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو سارے جسم میں اتنی نسیں لیے بیٹھے ہیں. اگر اللہ نے ایک نس کو کاٹ دیا, ایک نس کو بند کر دیا, کیا کر سکتے اللہ کا؟ ہم ساری کائنات اللہ کے نظام پر, اللہ کی قدرت پر, اللہ کی مشیت پر چلتی ہے, اللہ کی مرضی پر چلتی ہے. وہ جس کو جب چاہتا ہے وہاں ختم کر دیتا ہے. اللہ کا نظام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی چاند اور سورج کو گرہن لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وقتی طور پر میں یہ جس کو تم طاقتور سمجھتے ہو, جس کی بعض قومیں عبادت کرتی ہے, جس کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں, میں وقتی طور پر ان کو بے نور کر سکتا ہوں, تو میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ میں ان کو ہمیشہ کے لیے بے نور کر دوں. اللہ ہے. بولے کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ ہم کو جو نعمتیں دیتے ہیں اس نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کہہ رہے جتنی نعمتیں تم کو عطا کی ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی تم شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت, مثال کے طور پہ سانس, یہ ایک نعمت ہے. دن بھر میں کتنے لیتے ہیں اور کتنے چھوڑتے ہیں؟ شمار کرو, بتائے کوئی کر سکتا ہے؟
کان کے ذریعے سے کتنی دفعہ دن بھر میں سنتے ہیں اور زبان سے کتنی دفعہ بولتے ہیں, آنکھوں سے کتنی دفعہ دیکھتے ہیں, ہم شمار نہیں کر سکتے. یہ ہاتھوں کا فولڈ ہو جانا, پیروں کا چلنا, یہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہم سے چھین لیا تو اس کی قدر اس وقت معلوم ہوں گی. آنکھ سے جو دکھتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا قدر ہے, ان سے پوچھے جس کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے. صبح سے لے کر شام تک آنکھوں کے ذریعے سے کتنے گناہ کرتے ہیں. زبان اللہ نے دی ہے, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتا ہے تم جو سنتے ہو, جو بولتے ہو, جو دیکھتے ہو نا, تم آزاد نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سنا, کیا بولا اور کیا دیکھا. یہ اللہ کل قیامت کے دن ہم سے, او نوجوانوں, اپنے موبائلوں میں گانے بھر کر کانوں کے ذریعے سننے والوں, اگر اللہ نے یہ نعمت ہم سے چھین لی تو تم کہاں جاؤ گے؟ گونگے اور بہرے آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ وہ اس نعمت سے محروم ہیں. نابینا بچوں کو اور نابینا لوگوں کو آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ وہ دیکھنے کی نعمت سے محروم ہیں. کمال تو تب ہے کہ آنکھ سے نظر آ جائے, پھر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نظروں کی حفاظت کرے. اللہ نے آج وقت دیا ہے, تھوڑی سی لذت کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کرے, تھوڑی سی لذت کی خاطر گناہ نہ کرے. کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. کل قیامت کے دن اللہ بہترین نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں گا. تھوڑی سی لذت کی خاطر کیا ملنا ہے بتائے؟ سامنے ایک لڑکی چلی گئی, آپ نے دیکھ لیا, کیا ملا؟ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. کیا کہتے ہیں؟ گناہ بے لذت. کچھ ملا نہیں لیکن میرے کھاتے میں مفت کا کیا آ گیا؟ گناہ آ گیا. تو کیوں ایسے گناہ پہ چلنا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جو موسموں کی تبدیلی آتی ہے, موسم سرما, موسم گرمائی, اللہ کی بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنا چاہیے, اس پر غور کرنا چاہیے. یہ ایسے ہی نہیں ہے آ گیا, پچھلے سال 2023 میں بھی آیا تھا, 2024 میں بھی آ گیا, 25 میں بھی آئے گا. سرما گرما, بارش کا موسم, خزاں کا موسم, بہار کا موسم, یہ آتے رہیں گے. نہیں, اللہ رب العزت ان موسموں کو بدلتا ہے تاکہ بندے اس میں غور کرے اور اپنی زندگی کو سدھارے. باقاعدہ اس کی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, الا اے لوگوں, ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. کیا میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو اللہ بلند فرمائے, گناہ مٹ جائیں. موبائل میں سافٹ ویئر ہوتا ہے, کمپیوٹر میں, لیپ ٹاپ میں, وائرس کو ختم کرنے کا, نام اعمال سے گناہ کرنے کا کیا سافٹ ویئر ہے؟ یہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. گناہوں کو مٹائے اور نیکیوں کو, درجات کو بڑھا دے. قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے, ہم تو منتظر ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں آخرت کی چیزیں بتائیے, ہمارے گناہوں کو مٹانے والی, درجات کو بلند کرنے والی باتیں بتائیے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوارے. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا, اسباغ الوضوء علی المکارہ, اسباغ الوضوء علی المکارہ. سخت ٹھنڈی کا موسم ہے, تکلیف ہو رہی ہے وضو کرنے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کے باوجود مکمل وضو کرے. کیا کرے؟ مکمل وضو کرے. ٹھنڈی کی وجہ سے بعض لوگ فجر کی نماز کو نہیں آتے, یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ بھائی ٹھنڈی زیادہ ہے, ٹھنڈی زیادہ. قبر میں ٹھنڈی لگیں گے تو وہاں سے کہاں جاؤں گے, کہاں بھاگوں گے؟ آپ نے ویڈیو دیکھا نہیں, وہ برف کے ذریعے سے وضو کر رہے اور برفیلے علاقے میں فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے, برف برس رہا ہے, چاروں طرف سے برف ہے, اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں. ہم ٹھنڈی کا بہانہ کر سکتے ہیں؟ بتائیں, کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تو ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے. کیا ہے؟ بولے, تحفہ ہے. سردی کے موسم میں کرنے والے 5 کام ہوتے ہیں, ہر ایمان والوں کو کرنا چاہیے. ہر ایمان والوں کو 5 کام کثرت سے کرنا چاہیے. حالانکہ یہ ٹاپک تو ابتدائی سردی کا ہونا چاہیے تھا, لیکن اب وہ حضرت مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دجال کا تذکرہ چل رہا تھا کئی ہفتوں سے, اس وجہ سے یہ عنوان رہ گیا. پھر گزشتہ ہفتے بچا تھا تو وہ ہیپی نیو ایئر کا مسئلہ آ گیا. اب بھلے 15 دن ہی بچے ہوں, 1 مہینہ ہی بچا ہو, لیکن کوشش تو کریں گے ان باتوں پر عمل کرنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, تکلیف, ناپسندیدہ طبیعت کے باوجود مکمل وضو کرنا. 5 چیزیں ہیں سردی کے موسم میں کرنے کی. نمبر 1,
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے. کیوں تحفہ ہے پوچھا تو حضرت نے فرمایا سردی کے موسم میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں, تو دن کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے دن میں روزہ رکھیں گے اور راتوں کی لمبا ہونے کی وجہ سے راتوں کے اندر عبادت کریں گے. کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. کتنا زبردست عمل ہے. دنوں کے اندر صحابہ کثرت سے سردی کے موسم میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایک عمل یہ بھی, سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہے, احساس نہیں ہوتا ہے, گرمی نہیں ہے, دھوپ زیادہ کڑک نہیں ہوتی ہے, تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا احساس نہیں ہوتا ہے. لہذا جن عورتوں پہ روزے قضا ہیں, حیض اور نفاس کی وجہ سے رمضان کے روزے جو ان کے سروں پر قضا باقی ہیں, وہ ان دنوں میں روزوں کی قضا کرنا چاہیے. اور لہذا جو مرد حضرات نے روزوں کی منتیں مانی ہوتی ہیں کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا, یا میرا بیٹا بیمار ہے اگر اچھا ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا اللہ کے لیے, یا میرا یہ فلاں ڈیل اگر میری پاس ہو گئی, کامیاب ہو گئی, تو میں انشاءاللہ اللہ کے لیے 5 یا 10 روزے رکھوں گا. اگر کسی نے منتیں مانی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں آسانی ہے. اور راتیں لمبی ہے. راتیں اس لیے اللہ نے لمبی نہیں دی ہے کہ ان راتوں کے اندر گناہ کرے, اللہ کی نافرمانی کرے. بھائی ایک فلم بھی ہو جائیں گے اور رات کی نیند بھی ہو جائیں گی, لمبی رات ہے. صحابہ کرام اللہ سے شکایت کرتے تھے رات کی چھوٹا ہونے پر کہ اللہ یہ کیسی اتنی چھوٹی رات بنائی کہ ٹھیک سے 2 رکعت نماز بھی پڑھ نہیں پاتے. 2 رکعت میں مکمل قرآن پڑھا جا رہا ہے, 2 رکعت میں 10 پارے پڑھے جا رہے ہیں. یہ راتوں کی عبادت کی لذت ہے. کر کے دیکھے, شروعات میں لذت نہیں ملے گی. جو لذت آپ کو موبائل میں ملتی ہے نا, موبائل کے دیکھنے میں ریلز پہ ریل دیکھتے رہتے گھنٹوں گزر جاتے ہیں, احساس نہیں, کیا دیکھا وہ بھی معلوم نہیں, اور وقت گزر گیا. یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرے. ایک ایک لمحہ یہ گزر رہا ہے, جو وقت گزر گیا نا, اللہ کی قسم ساری دنیا کو آپ اگر داؤ پہ لگا دو تو گزرا ہوا لمحہ خرید کر نہیں لا سکتے. صدا دورہ دکھاتا نہیں, صدا دورہ دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا چلا تجھے چلنا ہے تو چل ورنہ میں تو چلا. تو راتیں اللہ نے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی ہے. راتیں اللہ نے کس لیے بنائی ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے. سردیوں کے موسم میں خاص طور پر اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھنا اور رات میں عبادتیں کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا. بہت لمبی 10 سے 11 گھنٹے کی رات ہوتی ہے, اس میں سے 3 حصے بناؤ, ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک اپنے سونے کے لیے. اور اللہ کے رسول کا یہی معمول تھا. اللہ کے رسول کا تو پوری زندگی پورا سال یہی معمول تھا کہ مخلوق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. ایک حصہ مخلوق کے لیے, ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے تو ہمارے پاس کوئی حصہ ہی نہیں ہے. وقت ملا, مسجد میں آ گئے, نماز پڑھ دی اور چل دیے, ہو گیا, حق ادا ہو گیا. حق کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے. تو لہٰذا جتنا وقت باقی ہے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. نفل روزے رکھنے کی عادت بناؤ, نفل روزے رکھنے کی عادت ڈالو. کل قیامت کے دن اگر فرائض عبادت کے اندر اگر کچھ کوتاہی اور کمی نظر آئیں گی تو اللہ نفل عبادتوں کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کریں گے. اور فرض عبادتوں کا حال تو ہم کو معلوم ہے. فرض روزے رمضان میں رکھتے ہیں تو وہ کیا صحابہ کے جیسے روزے ہوتے ہیں ہمارے؟ روزہ فقط ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ صبح اٹھ کے سحری کر لیا, اس میں اتنا کھا لیا کہ بھائی مغرب تک بھوکی نہ لگے, اور اتنا پیتے ہیں گویا یوں سمجھتے ہیں کہ میرا پیٹ اونٹ کا پیٹ ہے, کہ وہ اسٹاک کر کے رکھتا ہے نا, جب بیچ میں پیاس لگے تو چگل کے اس کو زبان پہ لے کر آ جائے اور اس کی پیاس دور ہو جائے. ایک جگ پیو یا ایک بالٹی بھر کے پیو یا ایک ٹنکی بھر کے پیو, وقت گزرنے کے بعد پیاس لگنے ہی والی ہے. اور پیاس نہ لگے تو اس میں روزے کا کیا مزہ, بھوک نہ لگے تو پھر اس میں روزے کا کیا مزہ جی. پیاس لگے شدت کی. اور صحابہ کرام تو موت کے وقت میں روتے اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے موت کا بالکل ڈر نہیں ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اور سردی کے موسم میں راتوں میں اٹھ کے اللہ سے عبادت کرنا, اور گرمی کے موسم میں
روزہ رکھنا, روزے کے وقت میں جو پیاس لگے اس میں جو لذت ہے نا, اے اللہ وہ مجھ سے اب چھوٹ رہی ہے. زندگی جا رہی ہے تو اس سے مجھ سے راتوں میں اٹھنے کی عبادت کی جو لذت ہے, اور گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کا جو مزہ ہے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کر کے زخم جسم پہ لگانے کا جو مزہ ہے, یہ مزہ اب مجھ سے کیا ہو رہا ہے, چھوٹ رہا ہے. یہ خیال آتا ہے کبھی ہمیں؟ تھوڑی سی بیماری آئی, میرا بچہ اب کیا کرے گا, میرے بچے کا نکاح کون کرے گا, میرے بچوں کا ایجوکیشن اب کیسے پورا ہوگا, میری بیوی کا کون خیال رکھے گا, میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا, یہ خیال آتا ہے. اس لیے کہ ہم نے دنیا سے دل لگایا ہوا ہے, دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے. دنیا سے دل لگانے والے بھی دنیا سے چلے گئے, اور دنیا سے دل نہیں لگانے والے بھی دنیا سے چلے گئے. جانا دونوں کو ہے, لیکن کامیاب وہ ہے جس نے دنیا سے دل نہیں لگایا ہے. سمجھ رہے؟ تو گرمی کے موسم میں روزہ رکھ, جو صحابہ کو مزہ آتا تھا, لیکن ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہم سردی میں رکھ لیے تو بہت بڑی بات ہے, سردی کے موسم میں روزہ رکھ لیے یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, تو رکھے, اس نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں. تیسرے نمبر پہ مکمل وضو کرنا, تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھیں اسے تکلیف ہو رہی ہے اٹھنے میں, ٹھنڈی کی وجہ سے گرم کمبل کو پھینک دیا, اور پانی کا انتظام ہے, گرم پانی کا انتظام نہیں ہے, ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے سامنے میری محبت میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے. تو فرشتوں کو اللہ بتا رہے, اس لیے بتا رہے کہ فرشتوں نے انسان کے پیدائش پہ اللہ کے سامنے اعتراض کیا تھا, اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں کہ جو پیدا ہوں گی اور تیری نافرمانی کریں گی, جو خون ریزی کریں گی, قتل و غارت گیری کریں گی. اللہ فرشتوں سے کہہ رہے کہ دیکھو بشر تو ایسے بھی ہوتے ہیں, بشر تو ایسے بھی ہوتے ہیں. اور جو بندے فجر کو اٹھ کے تکلیف اٹھاتے ہیں اور کراتے شکایت کرتے ہیں نا, اللہ ان سے کہتے ہیں کہ ارے دیکھو دنیا میں ایسے کتنے لاکھوں بندے ہیں جو سوئے پڑے ہیں, میں نے ان کو نہیں اٹھایا ہے, میں نے تجھے بستر چھوڑ کر اٹھا کر میرے سامنے لا کھڑا کیا. اس کو نعمت سمجھے, اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت سمجھے کہ اللہ تیرا کرم رہا, تیرا شکر رہا کہ تو نے مجھے ان لوگوں میں سے پیدا نہیں فرمایا جو بستروں میں اوڑے ہوئے سو رہے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑے ہوئے ہیں. تو کیا کرنا بولے؟ مکمل وضو کرنا. چوتھے نمبر پہ خفین, چمڑے کا استعمال, چمڑے کے موزے کا استعمال کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سردی کے موسم میں چمڑے کے موزے پہننے کا استعمال کرنا, یہ سنت عمل ہے. اگر سخت سردی ہے, آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے, تو چمڑے کا موزہ پہنیں. اور موزہ پہننے کے بعد اگر کوئی مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک وہ موزہ نہیں اتار سکتا, یعنی وہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے جب تک کہ اس پر غسل فرض نہ ہو جائے. غسل فرض ہو گیا, وہ چمڑے کا موزہ اتار کے غسل کرنا پڑے گا. وضو ٹوٹ گیا تب بھی اس کو اتارنا نہیں ہے, چہرہ دھوئے گا, ہاتھ دھوئے گا, سر کا مسح کرے گا, پیر کے اوپر 3 انگلیوں کے ذریعے سے مسح کرے گا. وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کرنے کے لیے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک وہ چمڑے کا موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی مقیم ہے, اپنے قیام پہ ہے, 1 دن 1 رات دوپہر میں نکالے, پھر عشاء کے وقت میں پہنے, دوسرے دن دوپہر تک پہنے رکھے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہمان نوازی ہے, اس کا لطف اٹھانا چاہیے. اللہ کا کرم ہے, دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. اس کا لطف اٹھائیے. چمڑے کا موزہ بھی چمڑے کا مکمل موزہ ہونا چاہیے, خفین ہونا چاہیے, اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کر ہم 1.5 سے 2-3 کلومیٹر تک عافیت سے چل سکے, بغیر چپل کے, بغیر جوتے کے, اسی کو پہن کر. تو وہ چمڑے کے موزے پہ آپ مسا کر سکتے ہیں. تو یہ چوتھے نمبر پر یہ چیز ہے. پہلے نمبر پہ روزہ رکھنا, دوسرے نمبر پہ راتوں میں اٹھ کے اللہ سے عبادت کرنا, تیسرے نمبر پر مکمل وضو کرنا تکلیف کے باوجود. اس پر ایک اللہ کے رسول کی حدیث جو میں نے شروعات کی تھی کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, کیا تمہیں ایسی چیز, ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جو گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, سب سے پہلے ناپسند اور تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا. دوسرے نمبر پر وکثرۃ الخطا الی المساجد, مسجدوں کی طرف چلتے ہوئے جانا, مسجدوں کی طرف عبادت کے لیے کیسے جانا؟ جو جتنا دور سے پیدل چل کر آئے گا اتنے گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے. تیسرے نمبر پر
انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسی عبادتیں ہیں، ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. اور ہم جیتے ہیں آخرت کے لیے، مرتے ہیں آخرت کے لیے. ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو لہذا پیدل مسجد سے، گھر سے مسجد آنا اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، رواہ مسلم. یہی تو رباط ہے، یہی تو رباط ہے، یہی تو رباط ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رباط کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنا. جس شخص نے ٹھنڈی کے موسم میں مکمل وضو کیا اور پیدل مسجد چل کر آیا اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کیا، گویا کہ اس نے اپنے نفس کو کس کے تابع کیا؟ اللہ کے تابع کیا. چوتھے نمبر پر چمڑے کا موزہ خفین. پانچویں نمبر پر سردی کے موسم میں غریبوں کے حال پر رحم کرنا. غریبوں کے حال پر رحم کرنا. بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو محتاج ہیں، گرمی کے گرم لباس ان کے پاس نہیں ہے، سردی کے موسم میں شوٹر اور جرکین وغیرہ کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے یا کمبل کا انتظام نہیں کر سکتے. اس کا احساس ہمیں اس لیے نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو وہ نوبت کبھی آنے نہیں دی ہے. اللہ نے وہ نوبت کبھی ہم کو آنے نہیں دی ہے. اور کتنے ایسے ہیں، باہر نکل کر دیکھے نا آپ کو پتا چلے گا. اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھے، تحقیق کرے، اپنے رشتہ داروں میں تحقیق کرے، اپنے محلوں میں، اپنے بستیوں میں تحقیق کرے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو سردی کے موسم میں گرم لباس کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت اس کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے. تو جائے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو جا کر ان کی مدد کرے، جا کر ان کی کیا کرے؟ مدد کرے. من نفس عن مسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، قربتاً من قرب الدنیا، اگر کوئی شخص کسی شخص کی تکلیف کو دور کرے، دنیاوی تکلیف کو دور کرے، نفس اللہ عنہ قربتاً من قرب یوم القیامہ، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کی تکلیف کو دور کرے گا. کیا زبردست عمل. من یسر اللہ عن معسرین، اگر کوئی شخص کسی بندے کی تنگی کو آسان بنا دے، قرضہ ہے بھائی آج نہیں 1 مہینے کے بعد دے دے، آسان کر دیا، قرضہ ادا کر دیا، بیماری کا علاج کر دیا، اسکول کا جو ایجوکیشن کا خرچہ ہے وہ اٹھا لیا، کسی کے تنگی کو آسان بنا دیا. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت اس کے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے. کتنی زبردست عبادت. آ جائے خود پہ خرچ کرو، آ جائے بچوں پہ خرچ کرو. یہ کوئی زندگی ہے؟ خود کے لیے جیا تو کیا جیا؟ اصل جینا تو بولو دوسروں کے لیے جینا ہے. اللہ نے مال ہم کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم جھپا جھپا کے رکھے، اللہ نے مال اس لیے دیا ہے تاکہ اس کو کس پہ خرچ کرے؟ غریبوں پر خرچ کرے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول یمن روانہ کر رہے، نصیحت فرما رہے، اے معاذ تم جس جگہ پہ جا رہے ہو وہاں پر جانے کے بعد ان لوگوں سے کہو اللہ نے اگر تم نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے لی جائیں گی. تؤخذ اغنیاء وترد الی الفقراء، مالداروں سے لی جائیں گی اور فقیروں پر تقسیم کر دی جائیں گی. وہ ایک شعر ہے نا شاعر کا، چڑھتی ہے اس مزار پر چادریں بے شمار، چڑھتی ہے چادریں اس مزار پر بے شمار، باہر بیٹھا ایک فقیر سردی سے مر گیا. کتنے چادریں قبرستان میں قبروں پہ چڑھائے جاتے ہیں، مزاروں پہ چڑھائے جاتے ہیں. یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے. قبروں پہ چادر چڑھانا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر اللہ کی قسم قبروں پہ چادر چڑھانا اگر دین اور شریعت ہوتی تو سب سے زیادہ چادریں جنت البقیع کے قبرستان والوں پر ہوتی. ساری دنیا میں سب سے معزز قبر والے اگر کوئی ہیں تو مدینے والے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی چادر اور پھول وہاں پہ چڑھے ہوئے؟ ان سے بڑا ولی، ان سے بڑا قطب ابدال کون ہو سکتا ہے؟ ان کی قبریں بالکل صاف ستھری، ایک کتبہ بھی لگا ہوا نہیں ہے کہ بھئی یہ فلاں ابن فلاں کی قبر ہے یا ام عائشہ کی قبر ہے یا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قبر ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ جائیں آپ جنت المعلی اور جنت البقیع کے اندر جا کر دیکھیں وہاں کے قبرستانوں کا حال. وہاں جانے کے بعد ایمان اور تازہ ہوتا ہے. یہ وہ قبرستان ہے جس کو دیکھ کر مرنے کا جی چاہتا ہے کہ کیا خوش نصیب لوگ ہیں، کیا آرام فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کے قدموں میں، عین قدموں میں اللہ کے رسول کے آرام فرما رہے ہیں.
کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. وہاں کبھی چادر دیکھی ہے آپ نے؟ اور کتنے پرلے درجے کی بیوقوفی اور حماقت ہے کہ چادر چڑھانے والے کو معلوم ہے کہ اب میں یہ چادر خرید کے چڑھا رہا ہوں, آدھے گھنٹے کے بعد وہ چادر پھر دوبارہ مارکیٹ میں بکنے والی ہے. اور یہ ہونا ہی ہے نا, ورنہ اگر دیکھ رہے ہم بھائی 150 سال سے یہ مزار بنی ہوئی ہے تو 150 سال سے چادر ابھی تک آسمان کے قریب تو ہونی چاہیے تھے نا. اڑاتے 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 پہناتے پہناتے وہ چادر کی جو تھپی ہے وہ کہاں تک ہونی چاہیے تھی؟ بولو. جس کو ضرورت ہے اس پر خرچ کرے, اس پر لٹائے. اللہ رب العزت آپ کو, مجھے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ سردی کے موسم میں غریبوں پر رحم کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا بتائیں انشاءاللہ؟ سردی کے موسم میں دن میں روزہ کون رکھے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. راتوں میں عبادتیں کون کریں گا انشاءاللہ؟ فجر کی نماز کو اٹھ کے مکمل وضو کر کے مسجد میں کون آئے گا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہے کھڑے ہو جائے, سنتیں پڑھ لے.